بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مرد اپنی جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کی قسمت یعنی جوانی لکھ رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں کا بہت خیال رکھو، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے بہت کچھ ہارا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس نے تمہاری ہار کو بھی جیت کہا یعنی تمہاری ماں۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی۔ مسجد کو سیمنٹ کی بوری اس وقت دیں جب آپ کے محلے میں آٹے کی بوری کا کوئی مستحق نہ ہو۔ جس شخص کی خوبیوں کے اعتراف کا آپ میں حوصلہ نہیں، اس پر تنقید کا کوئی حق آپ کو نہیں مل سکتا۔ کسی کو چھوٹا ثابت کر کے آپ خود بڑے نہیں ہو سکتے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ لوگ کاغذ کی تصویروں میں نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ جب تمہارے پاس جائے نماز ہے تو تمہیں رونے کے لیے کندھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ عاجزی تمہیں ہرگز کمتر نہیں بناتی، بلکہ یہ تو تمہیں کسی کو کمتر سمجھنے سے روکتی ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ تکلیف قدرتی ہو تو برداشت ہو جاتی ہے مگر انسانی ہو تو برداشت مشکل ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر سکتے۔ دو آدمیوں کی کوشش رائیگاں جاتی ہے، ایک وہ جس نے پیسہ جمع کیا اور نہ کھایا، دوسرا وہ جس نے پڑھا اور عمل نہ کیا۔ دوستیاں ہمیشہ اس وقت خراب ہوتی ہیں جب وہ اپنا رازدان بناتا ہے اور آپ اس کے راز کو اپنے مقصد کی خاطر استعمال کرتے ہیں۔ شوہر کو محض کفالت کرنے والا سمجھ کر حیثیت دینا ناانصافی ہے۔ شوہر سہارا اور ایک نگہبان ہوتا ہے، مصیبت کی گھڑی میں سب سے پہلی دیوار ہوتا ہے۔ جیسے باپ کی موجودگی میں بچوں کا دل شیر جیسا ہوتا ہے، ویسے ہی شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہمت اور حوصلہ بھی شیرنی جیسا ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کو چھوڑ کر غیر عورت کے پاس جانا ایسا ہی ہے جیسے ہرنی کا تازہ گوشت چھوڑ کر گلے سڑے کتے کا بدبودار گوشت کھانا۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے۔ نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں، وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ناکام ہو کر ہار مان لیتے ہیں اور کچھ اس وقت تک بغیر ہار مانے فیل ہوتے رہتے ہیں جب تک وہ کامیاب نہیں ہو جاتے۔ جس رشتے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ وقت سے منہ موڑ کر بھی چل سکتے ہیں اور وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی، چلنا تو بہرحال آپ ہی نے ہے۔ وقت ضائع کرتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ وقت بھی آپ کو ضائع کر رہا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ شور وہی برتن کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکاوٹ اتارنے کا بہانہ ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔
زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی تمہاری زندگی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب ملا کہ کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا۔ اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں ماضی اور مستقبل دونوں مر جاتے ہیں، صرف آج زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ زندہ میں زندہ رہو، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ بیجا فضول برداشت کرنے سے کہیں بہتر کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ حرام محبتوں میں وفا تلاش کرنا فضول ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ روئے زمین پر اکثریت میں ایسے لوگ ہیں جو دکھ، تکلیف، اذیت، فریب، دھوکہ تو انسانوں کو دیتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگتے ہیں۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے کہ بے رنگ ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ مٹی کے اوپر محل بنانے کی فکر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی بنانے کی کوشش جاری رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔